بھائی اس کا پہلے مختصر جواب یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے پہلے، فرض نماز کے بعد، سنت نماز کے پہلے، سنت کے بعد دعا کبھی بھی پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی عام بات جو سمجھ میں آنے والی ہے، اور اگر آپ تفصیلی جواب یا اگر کوئی تحقیق کرنا چاہیں تو ان کے لیے تفصیلی جواب بھی حاضر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، اور یہ حکم سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں اور سورۃ البقرہ کی آیت 186 میں یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کی سند کو صحیح قرار دیا جو ابو داود میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب بہت زیادہ شرمانے والا ہے، بہت زیادہ رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو وہ شرماتا ہے کہ میں ان دونوں ہاتھوں کو خالی کیسے واپس کروں۔ اور اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کی سند کو بھی صحیح قرار دیا جو بخاری نے جسے الادب المفرد میں جس کی روایت پیش کی ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جن علماء نے فرض نمازوں کے بعد دعا کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جائز ہے، وہ اس روایت کو شیخ البانی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ سنن ترمذی میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیل یا رسول اللہ، ایک سوال ہے کہ ای الدعاء اسمع، کہ کون سی دعا اللہ کے دربار میں زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو پیارے نبی نے جواب دیا جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات، کہ رات کے آخری حصے میں ایک تو وہ وقت ہے زیادہ دعا قبول ہونے کا، اور دوسرا جو وقت ہے فرض نمازوں کے آخر میں۔ تو اس میں جو فرض نمازوں کے آخر میں جو لفظ آیا ہے تو اس کے علماء نے دو معنی بتائے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ فرض نمازوں کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے، اور دوسرا معنی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد۔ تو اس میں امام بخاری اور حافظ ابن حجر اور امام نووی وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کی جا سکتی ہے، لیکن ابن تیمیہ اور سعودیہ کے علماء اس کے قائل نہیں ہیں کہ یعنی فرض نماز کے فوراً دعا کی جائے۔ البتہ ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر آپ فرض کے بعد دعا کرنا چاہیں تو جو تسبیحات وغیرہ ہیں ان کے بعد فارغ ہو کر آپ دعا کریں۔ ابن باز مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اختلاف سے بچنے کے لیے سنت کی نماز سے فارغ ہو کر آپ دعا مانگیں، اور نمازوں کے بعد یا نمازوں کے اوقات میں دعا مانگنے کے بارے میں جو احادیث مروی ہیں، بخاری میں مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے گھر پر تشریف لے گئے اور حضرت انس کے گھر میں آپ نے نفل نماز پڑھی، اور اس کے بعد حضرت انس کی والدہ ام سلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے پیارے نبی نے دعا کی۔ اور اسی طریقے سے بخاری نے الادب المفرد میں یہ دعا پیش کی ہے کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہم اہدی دوسن، کہ یا اللہ دوس قبیلے کو تو ہدایت دے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی۔ تو یہ سب مسجد میں کی جانے والی دعائیں ہیں۔ تو ابن تیمیہ اور ابن عثیمین یہ دونوں علماء اس میں جو بات پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ فرض نماز کے بعد دعا جو ہے یہ نماز کا لازمی حصہ ہے اور اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے شاید ان علماء نے فرض نماز کے فوری بعد دعا کرنے سے منع کیا، لیکن اس اعتقاد کے بغیر اگر کوئی شخص کبھی فرض کے بعد کبھی سنت کے بعد دعا کرتا ہے اور کبھی دعا نہیں کرتا ہے، اس طریقے سے عادت اور لازمی طور پر ضروری سمجھے بغیر کبھی بھی دعا کر لیتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر یوسف قرضائی حفظہ اللہ نے بات بیان کی ہے۔